صاحب رضوان سیاہ اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو، اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر اس میں لوگوں کو بسایا اور ان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، اور آخر میں نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ آخر میں حضور کو بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر تبلیغ فرماتے رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے رہے، حق کی طرف بلاتے رہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ نے یہ بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو آپ تبلیغ کرتے رہے۔ خلفائے راشدین، صحابہ کرام رضوان اللہ، انہوں نے نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام کیا، لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا صحابہ کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین میں یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب کائنات میں کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، لہذا میری امت ہی ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت دے گی اور انہیں حق کے راستے پر لے کر آئے گی۔ سو یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا میں تشریف لاتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، کلمہ پڑھاتے رہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا طریقہ کار کیا تھا، ان کا انداز زندگی کیا تھا، ان کا عمل کیا تھا، یہ کس لیے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں اور یہ کرام کے احوال سے، ان کے کردار سے، ان کے طریقہ کار سے، یہ فقط اپنے رب کی رضا کے لیے اللہ کی بندگی کیا کرتے تھے،
للہیت، اخلاص، تقوی، پرہیزگاری، یہ ان کے اندر گھوٹ گھوٹ کے بھری ہوئی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ان کا ذکر فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن کو روزے رکھنے والے ہیں اور رات کو عبادت کرنے والے ہیں. ان کے دن سیام میں اور راتیں قیام میں گزرتی ہیں. آپ دیکھ لیجئے ہسٹری اٹھا کر کے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں کیسے گزری. صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر کے آج تک جو بھی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے راستے پر ہے، ان کی زندگیوں کے احوال کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، ان کے عبادت کا انداز کیا ہے. تو ہمارے جتنے بھی بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، عبادت کے اندر اپنی زندگیوں کو صرف کیا. نہ انہوں نے کوئی کوٹھیاں بنائی، نہ انہوں نے کوئی بنگلے بنائے، نہ انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائی. بس ان کا ایک ہی ذہن تھا، ایک ہی فکر تھی، ایک ہی سوچ تھی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں، لوگ دین کے راستے پہ آ جائیں، لوگ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع ہو جائیں، اللہ کے دوست بن جائیں. ان لوگوں کا یہی انداز ہوا کرتا تھا. مگر میرے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے کہ برے صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر کتنے بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین کے مزارات ہیں. اور ہسٹریوں میں، تاریخوں میں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی بزرگان دین دنیا کے اندر تشریف لائے، یہ پاک و ہند میں تشریف لائے تو انہوں نے آ کر کے نیکی کی دعوت دی ہے، برائیوں سے منع کیا ہے، لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے. جیسا کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجئے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے. تو یہ جتنے بھی ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین جہاں کہیں بھی تشریف لائے ہیں، انہوں نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی ہے، برائی سے منع کیا ہے، لوگوں کو دار اسلام کے اندر داخل کیا ہے. مگر افسوس کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے لے کر کے آج تک جتنے بھی بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں، ان پر آج کے چھوکرے اٹھ کر کے انگلیاں اٹھاتے ہیں اور ان کی کرامات پر، ان کے طریقہ کار پر، ان کے انداز زندگی پر انگلیاں اٹھا کر کے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ دیکھو جی باپوں نے کیا کیا ہے، دیکھو جی باپوں نے کون سا جہاز جو ہے وہ بنا دیا ہے، دیکھو جی باپوں کو تو انگلش بھی نہیں آتی تھی. کیا انگلش جو ہے یہ جنت کا معیار ہے کہ انگلش جس کو آتی ہے وہ جنتی ہے؟ اگر کسی کو فارسی آتی ہے تو وہ جنتی ہے، کسی کو عربی آتی ہے تو وہ جنتی ہے. اگر یہ معیار ہے تو سارے انگریز جنت میں جائیں گے. اب وہ کلمہ نہیں بھی پڑھتے تو انگریزی اس کو آتی تو ساری جنت میں چلے جائیں گے. تو یہ معیار تھوڑی ہے کہ وہ بندہ کہے کہ جناب کسی بابے کو تو انگریزی کو نہیں آتی تھی. یہ معیار تھوڑی ہے کہ وہ کہے کہ کسی بابے کو فارسی کو نہیں آتی تھی. جنت میں جانے کا معیار تو قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے. جنت میں جانے کا معیار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ جنت میں جانا ہے تو کیا اعمال کرنے ہیں. یہ قرآن میں واضح طور پہ بیان کر دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے. تقوی اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنی، شریعت پہ عمل کرنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے. یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. انگریزی پڑھنا، انگریزی سیکھنا، فارسی سیکھنا، عربی سیکھنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ تھوڑی ہے. اب جس بندے کو انگریزی پڑھ آتی ہے، قرآن آتا ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرنا آتی، قرآن کے آواز کا پتہ نہیں، قرآن کے مخارج کا پتہ نہیں. اب اس سے بڑی جناب انگریزی آتی ہے، وہ فٹ انگلش بول لیتا ہے. ڈاکٹر بن جانا، ڈاکٹر کی ڈگری لینا نا کہ یہ کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ تھوڑی ہے. تو میرے محترم اسلامی بھائیو، ایسے لوگ جو عقل سے پیدا و جاہل قسم کے لوگوں کو برگلا رہے ہیں، لوگوں کو اس نہج پر لا رہے ہیں کہ باپوں نے کیا کیا ہے، کون سی ایجاد کی ہے، کون سا انداز اختیار کیا ہے. ارے سب سے بڑا انداز، سب سے اعلیٰ کردار ان بزرگوں کا یہ تھا کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں گزار دی،
سے زندگی ہے؟ یہ کیا انداز ہے؟ کبھی کوئی حدیث لے کر کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا، کبھی کوئی حدیث لے کر کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دیا، تو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ ایک بخاری کی حدیث کے اندر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اب اس کو سنت سمجھ کر کے وہ بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے اور یہ سنت ہے، اس سے ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں اس کی حدیث کا متن کیا ہے، یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، پہلے تو یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑیں گی، اس کے بعد حکم لگے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں فرمایا، یہ بخاری کے اندر بھی ہے، کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں فرمایا، اور جو کہے کہ حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے اس کی بات نہ مانو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی راوی، اور وہ 4 روایتیں وہ لیتا ہے اور ایک یہ روایت ہے، مگر عمل کس پہ کیا جائے گا؟ جو ناسخ ہے، جو منسوخ ہو گئی چیزیں اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب اس طرح کے لوگ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، فتنے برپا کر رہے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر تو بہت ساری ایسی روایتیں ہیں، ایسی حدیثیں ہیں جو منسوخ ہو چکی ہیں، اس کا حکم بھی منسوخ ہو چکا ہے۔ میری مراد مرزا جیلوی، جس نے بہت ساری گستاخیاں کی اور جس کا نعرہ ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب یہ اس نے نعرہ شروع کیا اور سب سے پہلے اسٹیپ اس نے لیا بزرگان دین رحمہ اللہ تعالی مجمعین سے، باقی میں کچھ ہے ہی نہیں، باقی میں کچھ ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے چند سال پہلے یہ کہا تھا کہ یہ آخری بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا، اور پھر اس سے بھی بڑھے گا، رب کی شان میں بھی گستاخی کرے گا، کیونکہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ عداوت کی گم رکھا، میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے، اس کے دل پہ سیاہی جم رہی، دل سیاہ ہو گیا ہے، اب اس کو تمیز ہی نہیں رہی کہ میں اس کے خلاف کیا بات کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے کہا باقی تھے کچھ ہے کوئی نہیں، پھر اس نے کہا صحابی تھے شاہی کوئی نہیں، پھر اس نے کہا 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، وہ تو شاہی کوئی نہیں، پھر اس نے کہا نبی تھے شاہی کوئی نہیں۔ اب پھر آخر کار اس نے رب کی بھی گستاخی کی، اس نے کہا کہ اللہ اللہ یہ تو محمد جملہ ہے، اس کا مطلب ہی کوئی نہیں، اس کا معنی کوئی نہیں، اس کا ذکر کرنا ہی فضول ہے، جبکہ اس میں جلالت ہے، جبکہ یہ کلمہ اللہ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کا ذکر کرنے کا تو قرآن میں بھی حکم دیا گیا ہے، اس کا ذکر کرنے کے اندر مسلم شریف کے اندر 2 روایتیں موجود ہیں۔ تو اس نے اسٹیپ لیا اور چلتا چلتا آخر کار ہر کسی کی گستاخی کرتا چلا گیا، قرآن پاک کی گستاخی کر دی۔ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے وہ قرآن پڑھ رہا ہو آپ کے سامنے، اور ایسے جیسے آپ کو فرانس میں گالیاں دے رہا ہے۔ یہ کیسی جاہلانہ گفتگو ہے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کہتی ہے کہ جناب سوشل میڈیا سوشل میڈیا سوشل میڈیا، یوٹیوب اور گوگل اور سوشل میڈیا پہ جناب وہ فلان مولوی نے یہ کہہ دیا، فلان مولوی یوں کہہ رہا ہے، وہ دیکھو آپ کو نہیں پتا وہاں پہ ایک نے کہا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے، آپ بشر بھی ہیں، اعلیٰ بشر ہیں، نور بھی۔ اب
دوسرے نے کہا کہ نہیں وہ تو ہماری طرح بشر ہے، ہماری مثل ہے. کیا نہیں وہ پاگل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی طرف نور و کتاب بھیجی. اب اس نے کہا کہ آپ گوگل میں سرچ کریں، دیکھیں نیٹ پر. اب معیار بن گیا لوگوں کا گوگل نیٹ، معیار بن گیا ہے سوشل میڈیا. ویورز کتنے لائکس ہیں، کتنے ویورز ہیں اس کے، کتنے فالوورز ہیں. اب اس کو دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اس کو سننے والے ہیں، وہ معیار بن گیا. تو جناب اس کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں، تو لاکھوں لوگ سننے کا یہ مقصد ہے کہ وہ حق پہ ہے. اس نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. لاکھوں لوگ سننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جنتی ہو گیا. بڑے بڑے ایسے جو فنکار ہیں، جو کنجر ہیں، جو مراسی ہیں، ان کے بڑے فالوورز ہیں. اب وہ حق پہ ہو گئے. یہ معیار تھوڑی ہے حق پہ ہونے کا. حق پہ ہونے کا معیار تعداد تھوڑی ہے. اگر حق پہ ہونے کا معیار تعداد ہوتا تو کتنی جگہ گزری، 313 تھوڑی پھر حق پہ ہوتے، پھر تو 1000 والے حق پہ ہوتے. 1000 والے حق پہ نہ ہوتے، 10,000 والے حق پہ ہوتے. تو معیار تعداد تھوڑی ہے. لوگوں نے معیار جو ہے وہ تعداد کو بنا لیا، ویورز کو بنا لیا، فالوورز کو بنا لیا. یہ نہیں دیکھنا یہ فتنہ بربر ہے، یہ بات کیا کر رہا ہے. آج کل تو ویسے بھی مسجد میں اذان ہو تو چند لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، اور باہر کوئی مجرا ہو رہا ہو تو وہاں پہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. 2 نمبری کو سارے جو ہے نا وہ فالو کرتے ہیں، 2 نمبری کو سارے جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. تو یہ معیار نہیں ہے. تو اس نے بہت ساری باتیں، بہت ساری حدیثیں توڑ مڑوڑ کر اپنی تفسیر میں بیان کی، اپنے انداز میں بیان کی. جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ جو شور مچایا ہوا ہے، اس نے ایک حدیث بخاری کی 3812 اس کا نمبر ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر کو باقی گروہ قتل کرے گا اور یہ انہیں جنت کی طرف بلائیں گے، وہ انہیں دوزخ کی طرف بلائیں گے. اب اس نے کہا کہ اگر کسی مولوی سے اس حدیث کو ڈسکس کرو گے تو ان کے منہ سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا، جھاگ نکلے گی کہ کون سی حدیث ڈسکس کر رہے ہو. تو یہ آج کے معاملات نہیں ہیں، یہ تو صدیوں پرانے ہیں. ہمارے بزرگ اس پہ لکھ چکے ہیں، تشریح اور تفسیر کر چکے ہیں. یہ آج کی بات تھوڑی ہے، آج کی حدیث تھوڑی ہے. یہ تو 1400 سال پرانی ہے اور بزرگان دین اس پہ بات کر چکے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، پہلی بات تو یہ کہ اس میں فیہۃ الباقیہ کا جو لفظ ہے یہ قدیم جو پرانی بخاری شریف ہے اس میں نہیں ہے. پرانی بخاری شریف کے جو نسخے ہیں عربی کے، اس کے اندر یہ لفظ موجود نہیں ہے. پھر باغی کا لفظ جو ہے یہ استعمال کر کے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کو باغی کا لفظ استعمال کر کے ان کے گروہ کو باغی کر دیا. یہ وہ باغی کا گروہ ہے، یہ وہ باغی ہیں جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج کیا. تو اب اس حدیث کو ان کی طرف منسوخ کر دیا اور پھر حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھی باغی کہہ دیا کہ یہ اس گروہ میں شامل تھی. جو اس گروہ میں شامل تھا وہ سارے باغی ہیں. کس سے باغی ہیں؟ اسلام سے باغی. اب یہ جنگ صفین کا موقع تھا
جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا گیا. 37-38 سنہ ہجری کو یہ جنگ صفین ہوئی. 40 کو حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا. 40 کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ صلح فرما لی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت حسن کے ساتھ حضرت حسن امیر معاویہ کے ساتھ صلح فرما لی. اب کوئی بندہ کہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا گروہ باغی تھا تو حضرت امام حسن نے صلح کس سے کی؟ اگر انہوں نے صلح کی ہے تو باغیوں سے صلح کی ہے. اور اگر جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ان کو باغی کہہ رہے ہیں حضرت امیر معاویہ اور آپ کے گروہ کو، آپ انہیں باغی کہہ رہے ہیں، جبکہ حضرت امام حسن اور حسین نے حضرت امیر معاویہ اور آپ کے گروہ کے ساتھ صلح کر لی، اس کے بارے میں کیا کہتے؟ تو اس نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضور نے فرمایا، میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ بخاری کی جو قدیم کتب ہیں، بخاری کی قدیم جو نسخے ہیں، اس کے اندر یہ باغی کا لفظ موجود نہیں ہے، یہ بعد میں ایڈ کیا گیا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے. جب اس سے کہا گیا کہ امام حسن اور حسین نے تو امیر معاویہ سے صلح کر لی، تو جب باغی کا لفظ بولا جائے گا تو پھر باغی سے صلح کیسی ہوگی؟ تو اس نے کہا کہ کروڑوں حسن جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے شاہی کوئی نہیں. کروڑوں حسن نبی کے فرمان کے آگے شاہی کوئی نہیں. اسیدے نبی کا فرمان آگے رکھا گے. تینوں نبی کا فرمان وہ یاد آ گیا ہے کہ بخاری شریف کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرا ہے بیٹا سردار ہے، میرا ہے بیٹا حسن جو ہے یہ دو مسلمانوں کے عظیم گروہاں دے وچ صلح کروائے گا. دو مسلمانوں دے عظیم گروہاں دے اندر صلح کروائے گا. حضرت امام حسن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور دو عظیم مسلمانوں کے گروہوں میں صلح کرے گا. اس میں تو باغی کا لفظ کوئی نہیں ہے. اب اس حدیث کو کہاں پھینکو گے؟ یہ بھی تو بخاری کی حدیث ہے. نبی نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ حضرت حسن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ دو عظیم گروہ، وہ عظیم گروہ جو بڑے گروہ ہیں وہ مسلمانوں کے گروہ ہیں. اس میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ باغی ہوگا کہ مسلمان ہوگا. حضور نے یہ نہیں فرمایا ایک جو ہے وہ ایسا گروہ ہوگا جو عظیم ہوگا اور دوسرا گروہ جو ہے وہ پست ہوگا. حضور نے فرمایا دو عظیم، دو بڑے گروہوں کے اندر اور وہ مسلمان کے گروہ ہوں گے. کون صلح کرائے گا؟ میرا بیٹا حسن صلح کروائے گا. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وقت آیا، اب سنہ ہجری اپنا 41 سنہ ہجری کے اندر آپ نے صلح فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. کیا یہ حضور کا فرمان نہیں ہے؟ اس طرح لوگوں کو برگلا کر کے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کی طرف انگلی اٹھا کر کے لوگوں کو فتنے کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا فتنہ سویا ہوا ہے. اور یہ باتیں، یہ مشاجرات یہ آج کی تھوڑی ہیں، یہ صدیاں گزر گئی ہیں. سب جانتے ہیں اس باتوں کو. اس کو کھنگالنے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کو اس طرح مائل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس جھگڑوں میں پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو سیٹسفائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کی طرف انگلی اٹھائی جا رہی ہے. پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تو ہم نے کسوٹی بنایا ہوا ہے کہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف ذرا بھر بھی الفاظ بولے گا، ہمارے نزدیک اس کا ایمان کمزور ہے، وہ فتنہ پرور ہے.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا ہو کہ معاویہ ہدایت یافتہ ہے اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا. 40 سال تک جنہوں نے حکومت سنبھالے رکھی، اور پھر آپ نے جو دین کا کام کیا، اسلام کا کام کیا ہے، وہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. میں نے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہم سے تو جو ہے وہ 4 نفل نہیں پڑھے جاتے، کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دی جاتی. میں خود نماز نہیں پڑھتا تو لوگوں کو نماز کیا پڑھاؤں گا؟ اور ان لوگوں نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دی اور دار اسلام میں لوگوں کو داخل کیا، اور کہاں کہاں تک جاؤ جو ہے انہوں نے اسلام کے جھنڈے گاڑے. آج اٹھ کے مشاجرات پہ گفتگو کر کے آج اٹھ کر جو ہے وہ باتیں جس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے، جس کی اصل ہی کوئی نہیں ہے. پھر مزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت امام حسن سے جب صلح کی تو کچھ شرائط تھی تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط پہ پورے نہیں اترے. وہ صلح کیسی ہوگی؟ وہ کوئی صلح نہیں ہوئی. یہ اس کے مزے کے الفاظ کہ وہ صلح ہی کوئی نہیں ہوئی. کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح کی شرائط تھی اس میں پورے نہیں اترے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بندہ اگر مثال کے طور پہ کہے کہ میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں، وہ کہے کہ ٹھیک ہے میں صلح کر لیتا ہوں. اب صلح کرنے والا کہے کہ میری کچھ شرائط بھی ہیں، صلح بھی میں ہی کر رہا ہوں، شرطیں بھی میں ہی رکھ رہا ہوں. تو یہ سمجھ میں آتی بات کہ میں ہی کہہ رہا ہوں میں صلح کروں گا تو میں ہی کہہ رہا ہوں شرطیں بھی رکھو. تو پہلی تو بات یہ باطل ہے. اور پھر ہم پہ بہتان ہے کہ امام حسن جیسے عظیم لوگ یہ بات کریں کہ میں شرطوں کی وجہ سے شرط رکھوں گا تو صلح کروں گا، یہ شرائط ہوگی تو میں صلح کروں گا، اللہ کے لیے نہیں کروں گا، ان شرائط کی وجہ سے صلح کروں گا. یہ بات ہی باطل ہے. اور پھر یہ کسی بھی اہل سنت و جماعت کی کتاب کے اندر صلح کی شرائط اور صلح کے حوالے سے جو شرائط رکھی گئی ہیں یہ موجود ہی نہیں ہے. یہ باطل ہے، یہ سرے سے ہی نہیں ہے. پھر یہ کہنا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ممبروں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ پر سب و شتم کیا ہے اور لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو معاذ اللہ برا بھلا کہا جائے. ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھی معاذ اللہ. یہ حضرت امیر معاویہ کی طرف منسوب ہے، جبکہ اس کی بھی کوئی اصل نہیں. کوئی بھی اہل سنت و جماعت کے اندر اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، بے بنیاد چیزیں ہیں. اگر کسی کی ہے بھی، مثال کے طور پر کسی کتاب میں ہے بھی، تو پہلے تو میں نے یہی عرض کیا کہ ابھی سب سے پہلے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، اور پھر اس کو آگے بیان کر دینا. مگر حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں فرمایا. جو یہ کہے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا ہے تو وہ غلط ہے. آپ نے بیٹھ کے ہی پیشاب کیا ہے. اب ان روایتوں کا کیا کرو گے جس میں ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے؟ اس کو ہم منسوخ کر دیں گے. مسلم میں ہے، بخاری کی بھی ہے. اب بخاری اور مسلم میں جو چیز ہے، مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہنا ہے، حدیث موجود ہے. میں کہہ دوں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے تو یہ سنت ہے. یہ فلاں ریفرنس ہے، فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے حضور نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے. فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ریشمی لباس پہنا ہے. فلاں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نماز کی حالت میں آپس میں بات کیا کرتے
ہے نماز کی حالت میں ایک دوسرے سے کلام کر لیا کرتے تھے. تو میں کہوں جناب یہ صحابہ کی سنت ہے، نماز میں کلام کر لیا کرو. شراب پینا یہ صحابہ کی سنت ہے، شراب پیتے تھے صحابہ. ابھی کتابوں میں سارے ریفرنس آپ کو مل جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ حضور کی سنت ہے. اب پڑھو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز. پیے کو شراب، پہنے کو سونا، پہنے دیر رات. اب کپڑے جو ہے وہ ریشمی کے پہنے، کوئی ریفرنس موجود ہے بھائی، یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کو بتایا جاتا ہے. دیکھو جی ریفرنس موجود ہے، دیکھو جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے. مگر یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، یہ حکم ختم ہو چکا ہے. پہلے تھا، حدیث موجود ہے، حکم نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک میں بہت ساری ایسی آیات مبارکہ ہیں جس کا پہلے حکم تھا، منسوخ ہو چکا. قرآن پاک کی آیات مبارکہ موجود ہیں، حکم نہیں ہے اس کا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں موجود ہیں مگر اس کا حکم موجود نہیں ہے. جیسا کہ رفع الیدین کرنا، اس کی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں اور نہ کرنے کی بھی حدیث موجود ہے. اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور بخاری کے اندر ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے. آپ نے رفع الیدین کرتے ہوئے کسی کو دیکھا اور پھر اس کو سختی سے منع فرما دیا کہ جب میں نے منع کر دیا تو تم کیوں رفع الیدین کر رہے ہو. حدیثیں موجود ہیں مگر اس کا حکم نہیں ہے، منسوخ ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی مٹھی پہنی، حکم تھا، پہنی. حکم جب ختم ہو گیا اب سونا حرام ہو گیا، ریشم حرام ہو گیا. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، حکم تھا. جب منسوخ ہو گیا پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا. تو بہت ساری ایسی روایتیں، ایسی حدیثیں لوگوں کو سنا کر کے لوگوں کو بدلایا جا رہا ہے، فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جس کا منہ سے ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو ہے نا کہ آپ اس کی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کریں. میں یہاں سے آپ کو پڑھ کے سنا دوں بخاری کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے کام کیے ہیں جب حکم تھا وہ سنا دوں تو میں کہوں جناب یہ تو سنت ہے، یہ تو حضور نے کیا، چاہے ایک مرتبہ ہی کر لیا تو سنت ہے. تو یہ جسے ناسخ و منسوخ کا نہیں پتا، جس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ حکم ہے یا منسوخ ہو چکا ہے، یہ راجع ہے یا پہلے تو حدیث کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے ضعیف ہے. پہلے یہ دیکھیں گے اس کے راوی درست ہیں، صحیح ہے ضعیف ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کا حکم ہے یا منسوخ ہو گیا ہے، اب پھر اس پہ عمل کیا جائے گا. پھر ایسی بھی باتیں جو اس نے سب سے پہلے میں نے آپ کو بیان کی کہ پہلے تو اس نے اولیاء کرام کو تنقید کا نشانہ بنایا، پھر صحابہ کرام کو کہ بابے شہ کوئی نہیں، پھر صحابی شاہی کوئی نہیں، پھر نبی شاہی کوئی نہیں. 1,24,000 پیغمبر اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. پھر نبی کے بارے میں کہا، یہودیوں نے کہا کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سمجھائے گا. معاذ اللہ، نبی کے بارے میں ایسے کہا ہے کہ یہودیوں نے کہا. کس کتاب میں کہا یہودیوں نے؟ کسی یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسے گستاخی نہیں کی، ایسا کلام نہیں کیا. پھر قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن اگر تم کسی کے سامنے پڑھ رہے ہو تو یہ ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسی کو فرنچ زبان کے اندر گالیاں نکال رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی
کوئی نہیں. اب اتنی بے باکیاں، اتنی گستاخیاں قرآن کے بارے میں، پھر یہ کہنا کہ جس نے قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کیا ہے اس نے غلطی کی ہے. صحیح قرآن ہی جمع نہیں ہوئے اور بولو کہ تو کر لے جمع کر لے، تو طریقے سے قرآن جمع کر لے بھائی. یعنی پچھلے جتنے بھی بزرگ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتنہ سویا ہوا ہے، فتنہ سویا ہوا ہے، اس کو جگانے والے پر اللہ کی لعنت ہو. یہ فتنہ ہے، لوگوں کے ذہن کو منتشر کرنا، ابہام پیدا کرنا، لوگ اس طرح مائل ہو جائیں. لوگ تو ویسے ہی علماء کرام سے دور ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. اب رفع یدین کا جو ایک ٹاپک شروع ہوا ہے، رفع یدین جناب یہ کرنا یہ سنت ہے، اس کے علاوہ تو اٹھی نماز ہی لنگڑی لولی ہے. یہ مرزا جیلمی کے الفاظ ہو گئی. تو نماز پڑھتے لنگڑی لولی نماز ہے، فقہ حنفی کی نماز ہے لنگڑی لولی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے. حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے منسوب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے. حضرت مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ آپ دائیں ہتھیلی کو بائیں پہ رکھتے اور یوں کلائی کو پکڑ لیتے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے. یہ مولانا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان بخاری کے اندر یہ نظر نہیں آتا، یہ بخاری کے الفاظ نظر نہیں آتے. لوگوں کو دھوکہ دیتے ورناتے ہو. منسوخ ہو چکا ہے رفع الیدین کا جو حکم تھا. بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس طرح نماز پڑھا کرو. تو میرے محترم اسلامی بھائیو، سوشل میڈیا کم استعمال کیا کریں، اپنے قریبی عقیدے والے علماء کی صحبت میں بیٹھا کریں. اگر کوئی مسئلہ آپ دیکھ بھی لیں تو علماء کرام سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں آیا کہ میں نے یہ بات سنی ہے درست ہے یا غلط ہے، یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس کا حکم ہے یا نہیں ہے. تو لہذا ایسے لوگوں سے آپ اپنے ایمان کو بچائیں کہ جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اصحاب کو برا نہ کہو، میرے اصحاب کو گالی نہ دو. صحابہ کے متعلق گفتگو کرنا، صحابہ کے مشاجرات کے متعلق گفتگو کرنا اعلیٰ حضرت نے حرام رکھا ہے. ان معاملات کے اندر، جھگڑوں کے اندر گفتگو کرنی نہیں ہے، اس میں پڑھنا ہی نہیں ہے، ہمارا مقصد ہی نہیں ہے. وہ 1400 سال پہلے جو گزر گیا، صلح ہو گئی، معاملات ان کے ساتھ ہیں، وہ درست ہو گیا، صلح ہو گئی، معاملات درست ہو گئے. اب ان معاملات کو چھیڑ کر لوگوں کو ورگلانا، پریشان کرنا فتنہ پڑ رہی ہے، یہ انتشار ہے. تو لہذا علمی جواب دیا جائے، تحقیقی جواب دیا جائے، نہ کہ کسی کے گلے پڑا جائے اور اس طرح کی گستاخیاں کی جائیں، گستاخانہ جملے کسے جائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی شیخ. آمین.